نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 50 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. وا حرف ہے اور از اسم ہے جب. دو لفظ قرآن مجید میں آپ کے سامنے کثرت سے آئیں گے، از اور ایزا. ان میں سے ایک کو یاد کر لیجئے، دوسرا اس کے اپوزٹ ہے. از جب بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے جب، مفہوم ہوتا ہے، مراد ہوتی ہے یاد کرو جب. اس کے بعد چاہے ماضی آئے چاہے مضارع، اس کا ترجمہ زیادہ تر ماضی میں کیا جاتا ہے، اور ایزا اس کے اپوزٹ ہے. آگے آ رہا ہے فرق نا، فا را قاف حروف مادہ ہیں. آج کی آیت کریمہ میں فرق نا، انجینا، اغرقنا، یہ سب ایک جیسے الفاظ آ رہے ہیں. ان سب میں نون الف نا آخر میں آ رہا ہے، اور یہ سب فعل ماضی ہیں. فعل ماضی میں جب نون الف نا کی ضمیر یہ آتی ہے تو یہ فاعل بن کر بھی آ سکتی ہے، مفعول بن کر بھی آ سکتی ہے. فاعل یعنی کام کرنے والا، مفعول یعنی جس پر کام کیا جائے. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اگر اس نون الف نا سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو سمجھ جائیں یہ نون الف نا فاعل بن کر آ رہی ہے. ان تینوں میں یہ فاعل ہی بن رہی ہے. میں نے سوچا آج یہ پوائنٹ آپ سے ایک بار پھر شیئر کر دوں، اور کیونکہ آج کی آیت کریمہ میں ان کا اتنا استعمال ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ بھی آ جائے گی اور یاد بھی رہے گا. تو دیکھیں فرق نا، اب نون الف نا سے پہلے والا جو حرف ہے یہاں پر کاف وہ ساکن ہے، تو یہ نون الف نا فاعل، اور یہ اس میں الگ کرنے کا، جدا کرنے کا، پھاڑنے کا معنی ہوتا ہے. اور جب ہم نے پھاڑا بیکم، اچھا اس کا کئی طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے. کسی نے کہا کہ تمہارے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، کسی نے کہا تمہاری وجہ سے، کسی نے کہا تمہیں ساتھ لیتے ہوئے یہ پار کروایا. تو یہ مختلف تفصیلات ہیں، آپ کو جو آسان لگے. تو البحر، ال لگا ہوا اسم ہے، سمندر، بعض اس کا دریا کے ساتھ بھی ترجمہ کرتے ہیں. اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، یا اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا حرف ہے، پھر انجینا، نون جیم یا حروف مادہ ہے، نجات سے پہچانا جا رہا ہے. فعل ماضی ہے، آخر میں نون الف نا، اور وہ فاعل کیونکہ اس سے پہلا حرف ساکن آ رہا ہے. ہم نے نجات دی، کم تم سب کو، یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، الگ سے آئے تو انتم، جڑ کر آئے تو کم. پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، غرق سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے. غین را قاف فعل ماضی ہے، نون الف نا آخر میں، اس سے پہلا حرف ساکن. پھر اسی طرح ہم نے غرق کیا، یہ نا ضمیر فاعل بن رہی ہے، اور ان سب میں ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اور ہم نے غرق کیا آل فرعون، آل فرعون کو، اس میں یہ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، واو حرف ہے اور انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب، تنظرون یہ فعل ہے. واو نون فعل کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، اسم کے آخر میں بھی. اسم کا تو پتہ چل جاتا ہے، عام طور پر شروع میں ال لگا ہوگا یا پیش والی میم ہوگی، یا کوئی علامت مضارع نہ ہو تو وہ اسم ہو جائے گا. ادروائز اس واو نون کے ساتھ اگر دو علامت مضارع، ٹوٹل 4 ہیں لیکن واو نون کے ساتھ 2 لگیں گی، یا پھر تا، وہ نظر آئے تو سمجھ جائیں فعل ہے، فعل مضارع. فعل ماضی میں کبھی واو نون نہیں آتا. نون زوئے را، نون زا را یا نون زوئے رے، چلیں آپ کی آسانی کے لیے اس طرح پڑھ دیتی ہوں. نظر سے پہچانا جا رہا ہے، کئی معنی میں آتا ہے، دیکھنا، غور کرنا، انتظار کرنا، مہلت دینا، اس طرح سے. تنظرون، اب واو نون سے پتہ چل رہا ہے کام کرنے والے جمع ہیں، مذکر ہیں، لیکن تے سے پتہ چل رہا ہے کہ حاضر ہیں، تم سب.
یا لگی ہوتی تو وہ سب، تنظرون تم دیکھ رہے ہو یا دیکھتے ہو یا دیکھو گے، فعل مضارع ہے نا تو حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی، حال میں کریں گے تو کرتا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کر رہا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل پہ بیتے ہوئے تاریخی واقعات چونکہ بہت مشہور تھے، بچہ بچہ واقف تھا، لہٰذا یہاں ان کا بس مختصر ذکر ہی آیا ہے، البتہ بعض دوسرے مقامات میں ان کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی یہ غرق ہونے کا جو واقعہ ہے۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم بنی اسرائیل کو عملی ہدایات اور احکام عطا کیے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے یہ گائے کی پوجا شروع کر دی۔ مصر میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل اسی زوال کا شکار ہو گئے، رفتہ رفتہ جو قبطی تھے فرعونی ان کے غلام بن گئے۔ تو اب فرعون سے نجات پا جانے کے بعد بھی ان کے اندر سے وہ جو گائے پرستی کے جراثیم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ چلیے جی، یہ تھی آج کی آیت کریمہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔